اس قرآن میں آسانی سے سمجھ میں آنے والے آیات جو تا قیامت مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سود کے متعلق جو احادیث آئی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بتائی، عذاب بتایا، کیا ان سب کے بعد کسی اور کے فتوے کی ضرورت پڑ گئی ہم مسلمانوں کو؟ کیا آپ جانتے ہیں کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے متعلق؟ اگر ہم مجموع زوائد پڑھیں گے، اس کے جلد نمبر 4 اور اس کے صفحہ نمبر 120، یعنی والیوم نمبر 4 پیج نمبر 120، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس نے 36 مرتبہ زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ زنا یعنی مرد اور عورت کے ناجائز سیکشل تعلقات کو کہتے ہیں، استغفر اللہ۔ 1 پیسہ سود کا اگر لیں گے تو گویا ہم نے 36 مرتبہ زنا کیا، استغفر اللہ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں بیہقی شعب الایمان میں جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں، یعنی والیوم نمبر 4 حدیث نمبر 1932 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے 1 پیسہ سود کا لیا گویا اس کو اس کی سگی ماں سے زنا کرنے کا گناہ ملے گا۔ ذرا غور کیجئے، زنا خود ایک بدترین گناہ ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ 36 مرتبہ زنا 1 پیسے سود پر، اور دوسری حدیث میں تو سگی ماں سے زنا۔ ایک اہم بات جو ہم سب کو غور کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پیسے سود پر اتنی بڑی لعنت کہی، جبکہ ہم مسلمان آج سووں کے پیسوں میں نہیں بلکہ ہم روپیوں میں سود کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی نافرمانی، جوا، شراب، زنا یا پھر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، ان تمام گناہوں کے لیے اللہ نے کوئی دھمکی نہیں دی جو دھمکی اللہ نے سود کے لیے دی ہے۔ شرک کے علاوہ، شرک کے بعد سب سے بدترین گناہ اللہ کی نظر میں سود لینا یا دینا ہے۔ اگر ہم قرآن مجید پڑھیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 سے آیت نمبر 279 تک، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 تو آیت نمبر 279 تک، جہاں اللہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سود کی لعنت کے بارے میں بتا دیا تو آخری آیت میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 279 میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان مسلمان اور غیر مسلمان سود خوروں سے کہ اب اگر یہ سود پر پیسہ لیں گے یا دیں گے تو پھر ان کو کہہ دیجئے کہ یہ تیار ہو جائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے۔ میں پوچھتی ہوں، ہم میں سے کون تیار ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے؟ اگر ہم اس سود کی لعنت جان بوجھ کے یا انجانے میں اگر ہم ملوث ہیں تو ہم کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں اور ایسے گناہ کو کبھی بھی نہ دہرائیں۔ آئیے میں آپ تمام کو دوسری ایک اہم تعلیم اسلام کی بتانا چاہتی ہوں جس پر ہم مسلمان صحیح طریقے سے عمل نہیں کر رہے، اور وہ ہے حجاب کا حکم۔ اگر آپ لوگ غور کریں گے، قرآن اور صحیح احادیث میں جو حجاب کا حکم آیا ہے، اس کو کئی ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں یا تو مکمل طریقے سے نہیں عمل کرتی یا تو عمل ہی نہیں کرتی، جس کی وجہ سے آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کئی ضعیف عورتیں، اگرچہ کہ ان کو حجاب کرنا فرض نہیں ہے، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق، سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 60 کے مطابق ضعیف عورتوں پر اللہ نے فرض نہیں کیا حجاب، لیکن پھر بھی یہ ضعیف عورتیں حجاب کرتی ہیں، حجاب کے تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے۔ لیکن ایک تماشے والی بات یہ ہے کہ کئی با حجاب ضعیف عورتیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت بار اپنے گھروں کی لڑکیوں کو بے حجاب لے کر گھومتی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں حجاب کے حکم کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہم اپنے لباس کی، ہمارے جسم پہ جو تمام زینت والی چیزیں ہیں ان کو ہم حجاب سے ڈھانک لیں تاکہ کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے اور پھر ہم کو کوئی نقصان نہ ہو۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کئی مسلمان بہنوں نے حجاب
کا ہی فیشن شروع کر دیا، جبکہ اصلیت میں فیشن کا حجاب کرنا ہے۔ آج اب غور کیجئے، گھٹنے سے اوپر تک برقعے یا چادریں، ہمارے برقعوں پر، ہمارے سکارف پر اور ہمارے برقعوں پر چمکدار نگینے، ایسے برقعے جو جسم کو چپک جاتے ہو، تنگ برقعے ہم پہنتے ہیں، یا پھر ایسے برقعے جن میں سے ہمارے اندر کا لباس یا دوسری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہوں۔ یہ جو تمام حجاب آئٹمز ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں، یہ اسلام میں حجاب کی تعریف میں ہی نہیں آتے۔ تو ہر مسلمان عورت کو یہ واضح کر لینا چاہیے، یہ جو تمام حجاب آئٹمز ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ اور ہمیں سے کئی مسلمان بہنیں، ان کو یہ معلوم ہونے کے بعد کہ اسلام نے عورت کو اس کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلا رکھنے کی اجازت دی ہے، تو ہماری کئی مسلمان بہنوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام میں چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو کھلے رکھنا اسلام نے افضل کہہ دیا، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کا چہرہ، کلائیوں اور پاؤں کو ڈھانک لینا بھی افضل ہے۔ اور ایک بہت اہم بات جو ہم سب مسلمان عورتوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے چہرے پر لپسٹک، پاؤڈر یا کچھ بھی میک اپ کرتی ہیں اور اپنے کلائیوں اور پاؤں پر ہم مہندی کے ڈیزائنز، انگوٹھیاں یا پھر چوڑیاں اگر ہم پہنتی ہیں تو ہم کو چاہیے ایسے وقت بھی چہرے، کلائیوں اور پاؤں کا بھی حجاب کرنا ہم پر لازم ہے، کیونکہ اگر ہم یہ اپنی زینت دکھا رہے ہیں تو پھر ہم قرآن مجید میں سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج اگر آپ غور کریں گے، کئی ہماری مسلمان ہو یا غیر مسلمان بہنیں، اگر ہم اس دنیا میں سروے کریں گے کہ دنیا میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح کیا ہے، اور ہم کو معلوم ہوگا کہ مسلمان ممالک ہو اور غیر مسلمان ممالک ہو، دونوں کے بنسبت مسلمان ممالک میں، جس میں خاص طور پر سعودی عربیہ آ گیا، جہاں پر عورتوں کے لیے لازم ہے کہ وہ جو اپنے گھروں سے نکلے تو حجاب ان پر لازم ہے، تو ایسے مسلمان ممالک میں عورتوں کے خلاف جرم کی شرح بالکل ہی کم ہے، جبکہ اگر آپ غیر مسلم ممالک دیکھیں گے تو وہاں پر معلوم ہوگا کہ اسپیشلی ویسٹرن کنٹریز میں، مغربی ممالک میں سرما کے موسم میں مرد آدمی وہ لوگ تو اپنے آپ کو اوپر سے نیچے تک کور کر لیتے ہیں، ڈھانک لیتے ہیں سردی سے بچنے کے لیے، لیکن عورتیں بمشکل کوئی کپڑوں میں دکھتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ بے حیائی اور ننگے پن کی بے غیرتی اتنی موٹی ہے کہ جان لیوا سردی کا بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اگر ہم امریکہ میں جرم جو عورتوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کی شرح یعنی اس کی اسٹیٹسٹکس پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں سن 2000 میں یعنی 2000 عیسوی میں صرف 8 سال پہلے، صرف 8 ایئرز اگو، ہر 2 منٹ ایک عورت کے ساتھ سیکشل اسالٹ ہوا۔ اور سن 2001 عیسوی میں نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو بتاتی ہے یو ایس جسٹس ڈپارٹمنٹ کے تحت کہ سن 2001 عیسوی میں صرف وہ ایک سال میں 2,49,000 سیکشل اسالٹس ہوئے، یعنی 2,49,000 سیکشل اسالٹس رپورٹڈ، جن میں سے 84,000 کمپلیٹ ریپس تھے، یعنی کمپلیٹ مکمل زنا بالجبر۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ امریکہ میں آن این ایوریج ہر دن 230 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوتا ہے۔ اور نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو نے اور مزید معلومات دیتے ہوئے کہا کہ جس کسی شخص نے عورت کا ریپ کیا اس کا عورت کے ساتھ رشتہ کیا ہے، تو نیشنل کرائم وکٹمائزیشن سروے بیورو یہ بتاتی ہے کہ 17% عورت کے قریبی خونی رشتہ داروں نے اس کا ریپ کیا، 2% ایسے جن کو عورت اچھی طریقے سے جانتی تھی، 43% 43% جو عورت کے دوست تھے، جیسے میں نے کہا فرینڈشپ، دوستوں نے یہ حرکت کی، 62% ٹوٹل نان اسٹرینجر جن کو عورت جانتی تھی، اور 34% 34% جو ایک اجنبی ہے، اور 4% ایسے 4% ایسے جن کو عورت بالکل ہی نہیں پہچانتی۔ ہماری ریاست آندھرا پردیش کے پولیس کے سربراہ شری ایس ایس پی یادو
پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کا ذکر 30 دسمبر 2007 کے انگلش اخبارات میں آیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ شری ایس ایس پی یادو بتاتے ہیں کہ ہماری ریاست آندھرا پردیش میں سن 2007 عیسوی میں، یعنی جنوری 2007 سے دسمبر 2007 تک صرف حیدرآباد میں عورتوں کے اگر جو جرم ہوا ہے عورتوں کے خلاف، اس کی اگر شرح معلوم کریں گے تو شری ایس ایس پی یادو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے ساتھ 1066 ریپس ہوئے، 1066 ریپس ہوئے، جس کا معنی یہ ہوا کہ ہر دن 2 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا. اور اگر ہم ٹائمز آف انڈیا کی 1 جنوری 2008 کہ اس کے صفحہ نمبر 10 کی رپورٹ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہندوستان میں عورتوں کے خلاف جو جرم ہو رہا ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ 19,348 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا، 19,348 عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر ہوا. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر دن ہمارے ہندوستان میں 53 یعنی 53 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا ہر دن ہندوستان میں. اس کا معنی یہ ہوا کہ ہر گھنٹے ہمارے ہندوستان میں 2007 میں 2 عورتوں کے ساتھ ریپ ہوا. ذرا بتائیے، اگر ہم سوچیں کہ ہم اس جرم پر کیسے قابو کر سکتے ہیں تو اس کا جواب صرف ایک ہے کہ ہر عورت اگر حجاب کرے، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، حجاب کریں گے تو انشاءاللہ جرم کی شرح بہت جلد کم ہو جائے گی. آج آپ غور کریں گے ہماری کئی مسلمان ہو یا غیر مسلمان بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ حجاب ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے. ایسی تمام بہنوں سے میں کہنا چاہتی ہوں کہ حجاب ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں بنتا. کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں نے BSc جینیٹکس کی تعلیم حاصل کی ہے. میری شاگردات میں IRE ویمن سیکشن کی شاگردات میں سے MSc مائکرو بایولوجی خود محترمہ نسرین ہے. میری دوسری شاگردات میں سے MSCs LLBs BEds کمپیوٹر سائنس سے MSc جس نے کیا ہو، میڈیکوز PhDs، یہ میری شاگردات میں سے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا حجاب کرتے ہوئے ہم نے تعلیم حاصل کی، لیکن ہم کو کبھی بھی نہیں لگا کہ حجاب ہماری ترقی میں روڑا بن رہا ہے، ترقی میں وہ خلل ڈال رہا ہے، بلکہ ہم کو ایسا لگا کہ حجاب کرنے کے بعد ترقی حاصل جو ہم کر رہے ہیں، گویا ہم اپنے آپ کو غیر مردوں کی گندی نگاہوں سے بچا رہے ہیں اور ان کی چھیڑ چھاڑ سے بھی ہم بچ رہے ہیں. ہم میں سے کئی مسلمان بہنوں کو جب کہا جائے کہ آپ حجاب کریں تو وہ کہتی ہیں کہ ہمیں حجاب کرنے کی ضرورت نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نیک اور پاک دامن لوگ ہیں، ہماری نظریں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں، کبھی بھی مردوں کو نہیں دیکھتی. تو ہماری بہنوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ یعنی جو بھی بہن کہتی ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں اور صحابیات سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں اور دوسرے صحابیات سے زیادہ آپ نیک اور پاک دامن نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں حجاب کا حکم دیا تو اللہ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 49 میں فرمایا، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجکا، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، و بناتکا، اور اپنی بیٹیوں کو، و نساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں کو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اپنے گھروں سے باہر نکلے تو اچھے خاصے موٹے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانک لے. ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور رحیم، یہ ان کے لیے بہتر ہوگا تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ ہو. یہی اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا حکم ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، بیٹیوں سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتے، کیونکہ جنت میں جو تمام عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہا، مریم علیہ السلام کے علاوہ جو ہیں، یہ تمام عورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، بیٹیاں، جب ان کو اللہ نے حجاب کا حکم دیا تو ہم کو بھی چاہیے کہ ہم حجاب کا حکم پر عمل کریں. اور اگر کوئی ہم عورتوں میں سے اگر کوئی کہتے ہیں کہ عورتوں کو حجاب اس لیے کرنے کو کہہ رہے ہیں، غیر مسلمان بھی کہتے ہیں،
اگر عورتوں کو حجاب کا حکم دیا جو جا رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ عورتوں پر ہم کو شک ہے. اگر یہ بات سچ ہوتی تو حجاب کا حکم ہماری امہات المومنین کو نہیں دیا جاتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا, صرف ہم کو دیا جاتا. اس کا معنی یہ ہے کہ حجاب کا حکم ہم کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ ہم پر شک کیا جا رہا ہے, بلکہ اس لیے دیا گیا تاکہ ہماری عزت کی حفاظت ہو, ہماری جان کی حفاظت ہو. بالکل اسی طریقے سے جب ہم بازار میں زیور خریدنے جاتے ہیں, ہیرے موتی سونا چاندی جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو اس کو ڈبے وغیرہ میں پیک کرتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں, گھر آنے تک اس پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں, اور گھر میں آنے کے بعد بھی لاکر وغیرہ میں رکھتے ہیں تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ ہمارے لیے وہ چیز بہت قیمتی ہے. اسی طریقے سے اسلام میں حجاب کا تصور یہ ہے, چاہے عورت مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو, اسلام میں عورت کی عزت بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. ہیرے جواہرات تمام دنیا میں قیمتی چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ عورتوں کو حجاب کرنا چاہیے. لیکن ہم مسلمان عورتوں نے اس حجاب کے حکم کو ہی ترک کر دیا. تو بھلا بتائیے کیسے بن سکتی ہوں میں کامیاب عورت؟